سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. قاف کو آپ نے موٹا کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیے لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے, آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, آپ نے کھینچ کر کس حرف کو پڑھنا ہے, مطلب لمبا کس کو کرتے ہیں, اور غنہ اخفا آپ نے کہاں کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب میں آپ کو آگے پڑھاؤں گی اس میں آپ کو یہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی. باقی جو مزید ڈیٹیل ہے وہ ہر اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, ساتھ سے میں آپ کو بتا دوں گی کون کون سی ویڈیو بنی ہے. پہلے آپ اس بات کو سمجھیے کہ آپ نے کھینچ کر کس حرف کو پڑھنا ہے, مطلب لمبا کس کو کرنا ہے, ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے, جتنا ہم نے یہاں پہ کیا ہے ثقلان, لان کو. ٹھیک ہے, اب دیکھیے آپ نے دیکھنا ہے کہیں بھی اگر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کہیں آ جائے. اب کھڑی زبر کہتے ہیں یہ جو لام کے اوپر ہے, اسی طرح کی نیچے ہوتی ہے کھڑی زیر. اسی طرح الٹا پیش جو ہوتی ہے, جس طرح یہ دیکھیے یہ جزم ہے نا, اس کو اگر ہم الٹا کر دیں, مطلب کہ دوسری کے جس طرح مطلب دال کی شکل اس کو ہم الٹا بنا دیں, یہ اس طرف ہے اور ہم اس کو دوسری طرف ہم کر دیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں الٹا پیش. آپ نے دیکھنا ہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کہیں آ جائے, پھر آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے, مطلب ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. دوسرا آپ نے دیکھنا ہے الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو. دیکھیے جیسے یہاں پہ ہے تو کے اوپر زبر ہے, اس کے بعد الف ہے. آپ نے دیکھنا ہے الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو, واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو. ساکن کہتے ہیں کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو کہتے ہیں ساکن. ٹھیک ہے, الف سے پہلے زبر ہو, واو ساکن سے پہلے پیش ہو, یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو. ٹھیک ہے, ان کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے, مطلب لمبا کرنا ہے ایک الف کے برابر. تیسرا آپ نے کس کو کھینچ کر پڑھنا ہے, جیسے کسی بھی حرف کے اوپر مد آ جائے. اب مد والے حرف کو ہمیشہ زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا, جیسے بڑی مد ہے اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں, چھوٹی مد کو کم لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے مد کو کھینچ کر پڑھنا ہے, لمبا کرنا ہے. اب دیکھیے جو کھڑی حرکات اور حروف مدہ مد و لین کے بارے میں, حروف مدہ مد و لین کہتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے الف سے پہلے زبر, واو ساکن سے پہلے پیش, یا ساکن سے پہلے زیر. ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے مطلب حروف مدہ مد و لین والا جو لیسن ہے اس میں نے حرکات کے بارے میں بھی سمجھایا ہے, مطلب کھڑی حرکات کے بارے میں, اور حروف مدہ کے بارے میں بھی سمجھایا ہے. وہ والا لیسن آپ دیکھ لیجیے گا, آپ کو اس میں اچھے سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل میں سمجھایا ہے. دوسرا آپ نے غنہ کہاں کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں بھی اگر میم کے اوپر تشدید آ رہی ہو. ٹھیک ہے, اب تشدید کس کو کہتے ہیں, اس کو تشدید بھی کہتے ہیں اور اس کو شد بھی کہتے ہیں. دیکھیے جو سین کے اوپر ہے اس کو کہتے ہیں شد بھی کہتے ہیں اور تشدید بھی. آپ نے دیکھنا ہے میم کے اوپر تشدید مطلب شد آ رہی ہو یا نون کے اوپر. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس حرف پہ غنہ کرنا ہے. غنہ کس کو کہتے ہیں, غنہ کی آواز کو آپ ناک میں سے نکالیں گے. ٹھیک ہے, تیسرا آپ نے اخفا کرنا ہے. اخفا کس کو کہتے ہیں, آپ نے اخفا کہاں کرنا ہے پہلے آپ کو یہ بتا دوں. آپ نے دیکھنا ہے نون ساکن کہیں ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, میں نے کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ساکن کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہیں بھی دو زبر دو زیر دو پیش آ رہی ہوں. اب اس کے بعد آپ نے ایک چیز کا غور کرنا ہے, ان کے جو بعد والے حرف ہیں وہ ان 15 حرفوں میں سے کوئی ہوں گے, پھر آپ وہاں پہ مطلب اخفا کریں گے. اخفا کرنا ہے آپ نے ناک میں سے آواز کو نکالنا ہے. وہ میں کو پڑھاؤں گی, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے غنہ اخفا کس طریقے سے کرنا ہے. اب آپ دیکھیے حرف وہ کون کون سے ہیں. جب میں نے غنہ اخفا کی ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, لیکن پھر بھی آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں. وہ 15 حرف کون سے ہیں, تا, ثا, جیم, دال, رال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف اور کیف, مطلب موٹے والا قاف اور باریک والا کیف. یہ 15 حرف ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اب سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ.
اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے جب من پڑھا ہے اور جب زوم پڑھا ہے یہاں پہ ہم نے غنہ کیا ہے، دیکھا آپ نے غنہ کی آواز کو ہم نے ناک میں سے نکالا ہے، اور جب میں نے یہاں پہ سن پڑھا ہے اور تن پڑھا ہے یہاں پہ میں نے ناک میں اس کی آواز کو چھپایا ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا اور اس کو کہتے ہیں غنہ، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ